الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو آپ تمام کو۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں 2022 کے سال میں رمضان کریم سے استفادے کا موقع میسر فرمایا ہے، اور یہ بہت ہی مبارک اور اللہ کی یعنی رحمتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بندگان خدا کے اوپر اڑھیلی جاتی ہیں، اور وہی شخص اس سے محروم رہے گا جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو یا ایمان خراب ہو۔ یہ آیت پاک جو میں نے تلاوت کی ہے مشہور و معروف آیت ہے، جس میں رمضان کریم کے استقبال اور اس کی اہمیت اور اس کی افضلیت اور اس کی افادیت بیان کی گئی ہے، اور اس ماہ مبارک کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ انزل فی القرآن کہا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت، افادیت اور افضلیت سب کچھ صرف اور صرف نزول قرآن کے سبب ہے۔ قرآن کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، اور قرآن ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم ہدایت تک جا سکتے ہیں، اور اس کا عملی نمونہ اگر ہم کو چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، جس کو ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں، جو احادیث میں محفوظ ہے اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، جس کو صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، ائمہ مجتہدین نے، تابعین، تبع تابعین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ دو ذرائع ہیں، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اسوہ، جس پر عمل کر کے ہم قرآن کی بھیجی ہوئی اور ہم پہ دی ہوئی ہدایت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ تمام حضرات کو روزے کی اہمیت، افضلیت اور اس کے فوائد سے بخوبی واقفیت ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت اہم ترین مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دوران ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے پچھلے قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے، جن کو کتابیں اور عطا کی گئی تھی اور انبیاء بھیجے گئے تھے۔ اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہے تقوی کا پیدا ہونا۔ تقوی وہ اہم ترین چیز ہے جس کے بغیر کوئی چیز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہماری نیت کو پاک کرتا ہے اور ہماری نگاہ کو درست کرتا ہے، ہمارے ارادے کو صحیح سمت عطا کرتا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے، جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح الفت اور محبت اور پیار پیدا کرتا ہے۔ جذبہ محبت کے ساتھ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بندہ اس لیے عمل کرتا ہے محض اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہ حقدار بن جائے روز محشر۔ یہ کل خلاصہ میں نے تقوی کا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ایک اہم ترین عنوان ہے، وہ ہے تعلق مع القرآن، یعنی اس مہینے میں ہم قرآن پاک سے کیسا تعلق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین موضوع ہے۔ اگر ہم نے اس موضوع کو سمجھ لیا اور اس کو پانے کی جدوجہد کی اس دوران، اس ماہ میں، تو ہم یقیناً کامیاب و کامران ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط استوار کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارا کام ہے اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک سے اچھا اور مضبوط تعلق قائم کریں۔ دیکھیے، بچپن سے میں بھی، آپ بھی، سبھی یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ رمضان آتے ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ تلاوت قرآن شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر محض اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں ایک ایک حرف کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ عام طور پر ایک حرف پڑھنے پر، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں،
بلکہ اس کی کچھ جو ہے دلائل بھی قرآن اور سنت سے مل سکتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسے الف لام میم 3 حروف ہے تو اس پہ 30 نیکیاں تو گھٹ ہے، اور رمضان کی وجہ سے اس کے کئی گنا اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہر نیک عمل کے اجر میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس نیت سے ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ ایک جو ہمارے اندر جو ہے نا نیکیوں کی حرص پیدا ہوتی ہے، وہ بہت اچھی علامت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس کا قرآن کے نزول کا اصل مقصد آپ کو صرف نیکیوں کا انبار آپ کے ترازوں میں بڑھا دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کے مسائل کا حل ہے دنیا اور آخرت کے۔ اور وہ مسائل کا حل اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کا فہم حاصل کریں گے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں گے، احکام باری تعالیٰ کو جانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ کئی ایسے قارئین قرآن ہیں جو قرآن کو بہت پڑھتے ہیں، بلکہ بعض تو تجوید سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن عمل اللہ کے احکام کے خلاف کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کا مال چوری کر لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور رشوت دیتے ہیں، دلاتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے منکرات کرتے ہیں۔ تو ان کے سارے اعمال جو ہے نا ان بدکاریوں سے اور گناہوں سے ضائع ہوتے ہیں، جتنے وہ انہوں نے اپنے ترازوں میں بھر لیے تھے وہ سب نیگیٹو ہوتے جاتے ہیں، وہ کینسل آؤٹ ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن جو ہے نا صرف طوطے کی طرح رٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا بھی اس کا ایک حق ہے، اور سمجھنے کے بعد بالکل خوشی سے اور دل کی لگن کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت دوسروں تک دینا، دوسروں کو بھی سکھانا، سمجھانا۔ بلغوا عنی ولو آیا کے حکم کے تحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں دیا تھا، چاہے آپ کو ایک آیت ہی کیوں نہ معلوم ہو، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ افسوس در افسوس آج یہ امت قرآن سے بہت دور ہو گئی ہے، اس کو محض ایک تلاوت کی کتاب سمجھ کے اس کو بار بار پڑھتی ہے، اور خاص کر صرف اور صرف رمضان میں پڑھتی ہے، اور سال بھر نہ اس کو پڑھتی ہے، نہ سمجھتی ہے، نہ عمل کرتی ہے، نہ اس کی دعوت دیتی ہے۔ آج وقت آ گیا ہے، میں اور آپ سب مل کر دعوت القرآن کی طرف کوشش کریں، خود سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں کہ وہ قرآن آخر ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ قرآن کے اندر ہمارے دنیاوی مسائل کا حل ہے۔ آج 25 سے 30 کروڑ ہندوستان کے مسلمان جو کم از کم امریکہ کی کل آبادی کے برابر وہاں بستے ہیں، آج محکوم ہو گئے ہیں، غلام ہو گئے ہیں، اور ذلت و مسکنت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا کوئی ہے ان کو یہ بتائے کہ تمہارے مسائل کا حل اور تمہاری ذلت و رسوائی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن ہے، کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اگر تم اس کی طرف توجہ دو گے، قرآن کو سمجھو گے۔ قرآن تمہارے مسائل کا حل بتائے گا، تمہیں عزت اور تمہیں سر بلندی عطا فرمائے گا، اور تمہیں کامیابی و کامرانی عطا کرے گا، اور جو ظالم تم پر مسلط ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے، تم ان پر حکمراں بن جاؤ گے، سارے خزانے تمہارے قدموں میں بکھیر دیے جائیں گے، ساری اقوام تمہاری تابع ہو جائیں گی، تم دنیا کے امام ہو جاؤ گے، اور تمہاری یہ ذلت و مسکنت تمہاری عزت اور تمہاری توقیر میں بدل جائے گی۔ کاش کہ یہ میسج ہمارے علماء، ہمارے اکابر، ہمارے قائدین ملت دیے ہوتے تو یہ قوم کو توفیق ہوتی، ہر مسجد میں درس قرآن ہوتا، ہر مسجد میں مطالعہ قرآن کی نشستیں اور تفہیم قرآن کی نشستیں منعقد ہوتی، اور محض 2 پارے 3 پارے 10 پارے پڑھنے سننے اور گھر جا کر سو جانے کی عادت چھوٹتی، اور لوگ جو ہے نا نماز پڑھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھ کر بھی چوریاں کرتے ہیں، نماز پڑھ کر بھی اپنے بھائی کو جو ہے نا نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہی قرآن اگر عملی زندگی میں آتا تو یہ سب چیزیں رک جاتی، اور لوگوں کی زندگی دنیا کی بھی جنت نظیر بن جاتی۔ تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، قرآن کے حلقے جو ہے قائم کیے جائیں، جہاں قرآن کی تلاوت تراویح میں ہوتی ہے، اور جو ہے کئی الگ الگ انداز سے قرآن انفرادی اور اجتماعی طور پر پڑھا اور سنا جاتا ہے، وہیں پر یہ ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، لوگوں کو عمل کی تلقین کی جائے، سود سے روکا جائے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کسی کی زمین، کسی کا مال چورانا اور لینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور ترازو میں تول میں کمی کر دینا کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے۔
کہ ان کن قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ہے، ان تمام کے واقعات کو بتانا ہوگا، سمجھانا ہوگا، ڈرانا ہوگا، فرعون کے، حامان کے اور قارون کے باتوں کو سکھانا اور سمجھانا ہوگا۔ یہ صرف کوئی الف لیلا کی کہانیاں نہیں، سچے اور حقیقی واقعات ہے، صرف ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کے بے تحاشا سورے اور پارے اس بات پر منحصر ہے کہ جس کے اندر اللہ نے جہاد و قتال کا حکم اس امت کو دیا ہے۔ آج افسوس اس کی من چاہی تعویلات علماء کر رہے ہیں اور اکابر کر رہے ہیں اور اس کو ترک کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ذلت و مسکنت مسلط ہو گئی ہے اقوام مسلمان پر۔ کاش کے لوگ دوبارہ سے قرآن پاک کو اس کا حق ادا کرنے کی نیت سے پڑھیں، خوف و ہراس کو دل سے نکال دیں، اللہ کے کلام کو نڈر ہو کر پڑھیں، اور صرف ڈر اور خوف ہو تو اللہ رب العزت کا ہو، یوم حشر جواب دہی کا ڈر ہو۔ اس کے علاوہ کسی کافر کا ہمارے اوپر ڈر نہ ہو، کسی نیوکلیئر بم ایٹم بم کا ہمارے دل میں کوئی خوف نہ ہو، کسی کے اسلحہ، کسی کے ٹینک، میزائل اور راکٹ اور ہوائی جہازوں کا ہم پر کوئی ڈر نہ ہو، کسی پولیس اور فوج کا ہمارے دل میں کوئی مقام نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا مقام ہمارے دل میں ہو، اللہ کے نبی کی محبت ہو۔ تو یہی قرآن جس کے اندر جہاد اور قتال کے احکامات بہت ہی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں، ایک دو نہیں، کئی سوروں میں، کئی آیتوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ کاش کی یہ امت اس کی طرف توجہ دے تو اللہ رب العزت ان کے مسائل کو حل کریں گے، ان کی ذلت کو عزت سے بدل دیں گے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ رمضان پاک میں ہمیں ضرور چاہیے کہ مواسات پر عمل کریں۔ مواسات کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کی خیرافیت دریافت کریں، ان کی مدد کریں، مالی مدد کریں، اخلاقی مدد کریں، جس انداز میں ہو سکے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا تعلق پیدا کریں، اپنے بھائی بہنوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے دوست احباب کا۔ اور لوگوں کو یہ بھی تلقین کی گئی ہے رمضان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم آدھے کھجور سے بھی کسی کو افطار کرا دو تو کافی ہے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ ایسے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ لوگوں کو روزہ کھلانا چاہیے، لوگوں کو افطار کرانا چاہیے، زکاتیں ادا کر دینی چاہیے، اجر بڑھ جائے گا۔ ویسے زکات کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ رمضان میں تقسیم ہو، لیکن رمضان میں اس لیے لوگ تقسیم کرتے ہیں کیونکہ اجر میں اضافے کا ایک امید رہتی ہے اور یہ پوری بھی ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو آپ اپنے زکات الفطر فطرہ ادا کیجئے، وقت سے پہلے ادا کیجئے، اور عید الفطر سے پہلے ادا کیجئے، اور قیام اللیل کا اہتمام کیجئے، تہجدوں کا اہتمام کیجئے، فقہی اختلافات سے بچیے، اپنی دشمنیوں کو ترک کیجئے، محبتوں کو بڑھائیے، رشتہ داریوں کو بڑھائیے، تعلقات کو بڑھائیے، اور چھوٹی چھوٹی گروہوں میں تقسیم ہونے کے بجائے ایک جسد واحد اور امت مسلمہ بننے کی کوشش کیجئے۔ تزکیہ نفس کا اہتمام کیجئے، زبان کو قابو میں رکھیے، اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکیے، سینما بینی سے روکیے، اور جتنے بھی ایسے مشاغل ہے جس میں کفر و الحاد ہے، منکرات ہے، فواہشات ہے، اس سے اپنے آپ کو روکیے۔ یہی تزکیہ نفس ہے۔ آپ کو کسی پیر و مرشد کے سامنے زانو ادب طے کرنا، اس کے ہاتھ پیر چومنا کوئی ضروری نہیں ہے تزکیہ نفس کے لیے۔ یہ باتیں جو رائج کی گئی ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھی، جس کی وجہ سے صدیوں کے بعد آج ہم ذلت و مسکنت میں ڈوب گئے ہیں۔ بلکہ آج آپ کسی اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں، اس سے اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے دوستوں یاروں کی خیریت لیتے ہیں، تو یہ بھی تزکیہ نفس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ کے بہت سارے دوست آپ کو ناراض کرنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن آپ ناراض مت ہوئیے، ان کا حق ادا کیجئے، ان کو کھانے پہ بلائیے، ان کے گھر جائیے، اور جو ہے ان سے ان کی خیرخواہی کیجئے، ان کے ساتھ مدد کا معاملہ کیجئے۔ تعلق مع اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا اہتمام کریں، اور خاص کر قرآن کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، احادیث کو یاد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو احادیث کو سمجھیں۔ قرآن کی چند صورتیں صحیح آپ حفظ کر لیجئے اور اس کو سمجھ کر حفظ کیجئے، اس کے معنی و مفہوم کو جان کر حفظ کیجئے، اور صلاۃ اللیل میں، تہجد میں ان کا اعادہ کیجئے۔ اس سے آپ کا تعلق مع اللہ بڑھ جائے گا۔ اور بڑی بڑی کتابیں اور تفاسیر اور بڑے بڑے حجم ختم کر دیتے ہیں، لیکن ان سب کے علاوہ سب سے زیادہ مقدم جو چیز ہے وہ ہے اللہ کا کلام ہے۔ اس کو آپ جتنا محنت سے سیکھیں گے، سمجھیں گے، تجوید سیکھیں گے، عربی سیکھیں گے، اس کے معنی و مفاہیم سیکھیں گے، تو یہ زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کتابیں پڑھنا چھوڑ دیجئے، علماء سے کنارہ کش ہو جائیے، نہیں، اللہ والوں سے قریب رہیے، حقیقی اللہ والوں سے قریب رہیے،
اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ کون کتنا اللہ کے ساتھ مخلص ہے اور کہ کون کتنا اپنی سیلف پریزنگ کا محتاج ہے اور ریاکاری میں مبتلا ہے۔ صحیح اور کھوٹے کا اندازہ کر لیجئے، اور واقعی جو لوگ اللہ والے ہیں ان سے تعلق بنائیے، ان سے سیکھیے سمجھیے، ان کی کتابیں بھی موجود ہے۔ میں سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مرہون منت ہوں، ان کی کتابوں نے اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ سے قریب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کیا۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کا ممنون اور مرہون منت ہوں کہ انہوں نے جذبہ ایمان کو جلا بخشی، اور حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے کہ جنہوں نے عملی کام کا کرنے کا طریقہ اس صدی میں سکھایا۔ ایسے بڑے بڑے اکابر مولانا ابو الحسن علی ندوی ایک مفکر اسلام تھے جنہوں نے بے تحاشا کتب لکھ چھوڑی ہیں اور ہر عنوان پر قلم اٹھایا ہے، بہت بڑے عالم اور دانشور تھے، ان سب سے استفادہ کیجئے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن اور حدیث کا یہ لوگ نعم البدل نہیں ہیں، ان کا ماخذ صرف اور صرف قرآن اور حدیث تھا۔ اگر ہمارا زندگی کا ماخذ، ہمارے فہم اور ادراک کا ماخذ قرآن اور حدیث بن جائیں گے تو یقیناً انشاءاللہ ہم ان کے درجے کو نہیں پہنچیں گے تو ہم بہت پیچھے بھی نہیں رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ چاہے تو ہمارا بھی انہی کے ساتھ حشر ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ حضرات شخصیت پرستی سے بچیے، حضرات خبر پرستی سے بچیے۔ حضرات میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں جو ہے مادہ پرستی سے بچائے۔ یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے، لوگ پیسے کے پجاری ہیں، گھروں کے پجاری ہیں، آسائش و عالم کے شوقین ہو گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تزکیہ نفس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کم پر گزر بسر کریں، قناعت پسندی کی عادت ڈالیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے انفاق کریں۔ انفاق کا مطلب ہے لوگوں کی مدد کریں، لوگوں پر خرچ کریں۔ یہ تزکیہ نفس کے صحیح ذرائع ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں ایک بات بتاتے ہوئے اور آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 دفعے آمین کہا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، آپ ایک ایک سیڑھی چڑھتے تھے اور آمین 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 3 دفعہ کہا۔ یہ بہت معروف و مشہور حدیث ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، مجھے کوئی آپ کو اس کا جو ہے تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ پہلی آمین جب آپ نے کہا تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے غیر معمولی طور پر آج آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر ختم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہ کی، یعنی روزے نہ رکھے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو لوگوں یہ بات جان لینا چاہیے کہ یہ مہینہ بہت اہم ترین مہینہ ہے، بہت کم بانصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پچھلے سال کئی ہزار لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، ہمارے کئی عزیز و اقارب دوست یار گزر گئے ہیں، اور آپ سب بخوبی واقف ہیں کورونا کی وجہ سے کافی بڑی تعداد میں لوگ رخصت ہوئے، اور ان میں کے اکثر جو ہے رمضان میں گزرے 2 سال سے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ بانصیب ہیں، اور اللہ کی مہربانی کا ہم پر جو ہے سلسلہ جاری ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ اور موقع ہمیں عنایت کیا ہے کہ ہمیں یہ رمضان مل گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کا بھرپور اہتمام کریں، روزے نہ چھوڑیں، سوائے اس کے کہ جس کو کوئی شرعی عذر ہو۔ اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دوسری دفعہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جو لوگوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی عزت اور قدر نہ کی، ان کا ادب نہ کیا، ان کا حق ادا نہ کیا، تو ایسے ناخلف اولاد پر اللہ کی لعنت ہو۔ جبرائیل امین نے کہا تو میں نے کہا آمین۔ دیکھیں ایک طرف حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، تو وہیں دوسری طرف حقوق العباد ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، جو کہ ماں باپ جن کے احسانات بے انتہا زیادہ ہے۔ قرآن کے اندر بھی اس کو وضاحتاً کہہ دیا گیا ہے، اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے والدین کا حق ہوتا ہے۔ تو ہمیں والدین کی قدر کرنا سیکھنا چاہیے اس مہینے کے حوالے سے، ان کو خوش رکھنا، ان کو راضی رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اسی طرح ماں کے قدموں کے تحت تلے جو ہے جنت رکھ دی گئی ہے۔ تو ان دونوں کی خدمت کرتے ہوئے ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ ہمارے خاص کر وہ نوجوان جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے، ان کو اس سایہ کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا حق ادا کرنا چاہیے، اور کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کسی قسم کا تساہل، کسی قسم کا جو ہے نا لیزینس آپ کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور آپ اس لعنت کے شکار ہو سکتے ہیں۔ تیسرا اہم ترین موضوع میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، جب آپ نے کہا آمین
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، تو اللہ کی لعنت اس شخص پر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ کا حق، اسی طرح اللہ کے نبی کا حق ہم پر بے انتہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا تھا کہ اے عمر بتاؤ کہ تم کتنا چاہتے ہو مجھے، تو آپ نے کہا کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ محمود ترین ہے سوائے میری جان کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتاً کہا کہ ایسا کہو کہ میں ساری چیزیں اور میری جان سے بھی زیادہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج سے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو کہا کہ اب آپ کا ایمان مکمل ہوا۔ اے لوگوں، آج دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے ساری دنیا میں، کفار و مشرکین اور ملحدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور کئی علماء و دانشور کئی تعویلات کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جانثاروں کی توہین کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جو قربانی دے رہے ہیں ان کو دہشت گرد اور سرکش کہا جا رہا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کم سے کم یہ حق یہ ہے کہ ان پر درود السلام بھیجا جائے، اور وقت آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دی جائے۔ اس جذبے کو بڑھانے کی آج ضرورت ہو گئی ہے، ورنہ ہم اس تیسری وعید اور اس لعنت کا شکار ہوں گے۔ آج علماء، کئی ہزار علماء جو ہے اس وعید کا شکار ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اور وہ پکڑے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ ان کی ساری سندیں، ان کے جبے اور ان کے شملے سب کچھ رائے گاہ ہو جائیں گے، ان کی تقاریر، واز، بیان اور کتابیں ساری جل جائیں گی۔ یہ مت سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکاری کریں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے تب بھی آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ خود کو دھوکہ دینا ہے اور کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے۔ آج جانثاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے ہیں، ہر جگہ، ہر ملک میں، دنیا کے کونے کونے میں، اور اس میں کوئی رنگ اور نسل کی کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ہر نسل اور ہر قوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں۔ جو کوئی ایسی ہوشیاری مکاری کریں گا اور ڈبل کراس کرنے کی کوشش کریں گا، وہ خود آپ اپنی قیمت ادا کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں صحیح فہم دین اور تعلق مع القرآن پیدا کرے، تقوی و پرہیزگاری عطا کرے، اپنے رشتہ دوستوں، احباب اور سارے لوگوں سے مل جل کر رہنا نصیب کرے، ہمیں صحیح تقوی و طہارت اور تزکیہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط کرے، اللہ کی رضا کے لیے جینے اور مرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔